جناب ابو حنیفہ تشریف لائے چھٹے سرکار کی خدمت میں، تو جہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی اذان کے اندر موجود ہیں، چند ایک واقعات کے میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد ایک دوسری بات کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ چھٹے سرکار نے سوال کیا، یہ بتاؤ اے ابو حنیفہ، تم قیاس سے کام لیتے ہو، تم بہت زیادہ عقل و منطق سے کام لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بہت علم موجود ہے، تو یہ مجھے بتاؤ کہ حالت احرام میں اگر کوئی حاجی ہرن کے 4 دانت جسے ربائی کہا جاتا ہے توڑ دے تو اس کا کتنا کفارہ ہے؟ اچھا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ حج کے بارے میں انسان کو احکامات معلوم ہو چکے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، عام طور پر انسان مکہ سے دور ہوتا ہے، پھر حالت احرام میں شکار کا کوئی واقع پیش آ جائے یہ اور مشکل ہوتا ہے، پھر ہرن کا شکار ہو یہ اور مشکل ہوتا ہے، پھر ہرن کے بھی وہ دانت جسے ربائی کہا جاتا ہے وہ توڑ دیے جائیں، یہ تو بہت شاذ و نادر اتفاق ہوتا ہے۔ کیا فرزند رسول یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو آپ بتائیے کہ کیا اس پر کفارہ ہوگا؟ تو کہا پھر بھی تم اندازہ بتاؤ۔ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کتنا کفارہ لگے گا، کتنا گناہ ہوگا، کیا اس پر عذاب آئے گا؟ امام نے فرمایا مزے کی بات یہ ہے کہ ہرن کے ربائی ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے وہ دانت ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جس کو توڑنے کے بعد کفارے کا مرحلہ ہے۔ تو بتا دیا کہ تمہارا علم اس مسئلے تک تو بہت دور کی بات ہے، ابھی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے کہ ہرن کے وہ دانت ہوتے بھی ہے نہیں ہوتے۔ امام نے ایک اور کسی نشست کے اندر سوال کیا، بتاؤ کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت؟ اس کا فرزند رسول عورت بہت کمزور ہے۔ کیا پھر یہ بتاؤ کہ جو عورت کمزور ہے، جس پر تمہارا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ عورت بہت کمزور بنائی گئی ہے، تو پھر جب میراث کا وقت آتا ہے تو عورت کو کیوں کم حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو زیادہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا فرزند رسول یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ اطاعت رسول ہے، اطاعت قرآن ہے، اس وجہ سے یہ حصہ دیا جاتا ہے، لیکن چھٹے سرکار نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی اس لیے کیونکہ عورت کو ایک اور ذمہ داری دی گئی ہے کہ اے عورت تجھے تنہائی کی زندگی نہیں گزارنی، جب گزارنی ہے مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے مرد کو اپنے بھی اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں، عورت کے بھی برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس لیے مرد کا میراث میں زیادہ حصہ۔ ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ کہ عقل مند انسان کسے کہا جاتا ہے؟ خلاصہ تو یہ تھا کہ مولا میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے اسی کو عقل مند کہا جاتا ہے، لیکن کہا کہ عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے، عقل مند اسے کہتے ہیں جو دوست و دشمن کی پہچان کر سکے۔ امام نے شاہ فرمایا جس کو تم عقل مند کہہ رہے ہو، وہ عقل کی صفت اگر تمہاری تعریف کو مان لیا جائے تو وہ عقل حیوانوں کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی دوست اور دشمن میں تفریق کر سکتا ہے، اس کے بھی دوست ہیں اور اس کا بھی دشمن ہے، اور وہ بھی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ کہا کہ پھر فرزند رسول آپ بھی بیان کیجئے کہ عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ کہ عقل مند اسے کہتے ہیں جو اچھائیوں میں سے یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سی اچھائی زیادہ بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے۔ اچھائیوں کے درجات کو طے کر سکے، برائیوں کے درجات کو طے کر سکے، اپنی ذمہ داری کو طے کر سکے۔ گھر کے اندر بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، اول وقت کی نماز بھی ہے، والدین کی اطاعت بھی ہے، زوجہ کی بات بھی ہے، بچوں کا خیال بھی ہے، لیکن فیصلہ کر سکے کہ اس موقع پر کون سی اچھائی ایسی ہے جو سب سے مقدم ہے۔ گویا امام نے ایک اور اشارہ بھی دے دیا، دیکھو عقل مند کی پہچان یہ ہوتی ہے جو اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکے بلکہ اچھوں میں سب سے اچھے کا انتخاب کر سکے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بعد وفات رسول عقل مند کون کون تھے جو اچھے اور برے کی صرف تمیز نہیں، اچھوں کے اندر بھی سب سے افضل کی تمیز کر سکتے تھے؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو بہت سے مناظرے چھٹے سرکار کے ہوئے ہیں اور یہ مکتب باقاعدہ ڈیویلپ ہوا ہے۔ اس مکتب کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ امام ہر سوال کے جواب خود نہیں دیا کرتے تھے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے تھے، بہت سارے اساتذہ، بہت ساری کرسی، چیئرز موجود ہوتی تھی۔ چیئرز کا مطلب میں یونیورسٹی کی زبان میں چیئر کہہ رہا ہوں کہ اکانومکس کے ڈپارٹمنٹ کی، پولیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کی، سائنس کے ڈپارٹمنٹ کی ایک چیئر موجود ہے جہاں پر ایک استاد ہے۔ تو ایک شامی آیا امام سے مناظرہ کرنے کے لیے، کہا کہ میں نے آپ کے علم کے بارے میں سنا اور یہ سنا ہے کہ آپ سے جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیتے، اور تاریخ میں روایات کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کے سب عالم کل ہیں،
لیکن تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں صرف دو ہی ہستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. ایک علی مرتضی ہیں، دوسرے امام جعفر صادق. اللہم صلی علی محمد. تو اتنے کم عمر کے اندر، اتنے کم پیریڈ کے اندر 4000 طالب علم ہونا، اس طرح سے بھی ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کرنا. اور میں چند ایک کی مثال دے کر بات کو اور آگے بڑھاؤں کہ جب وہ شامی آئے، اسے سوال کیا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں قرآن کے موضوع پر. امام نے آواز دی یا حمران، اے حمران دو نکر رجل، اس آدمی کی طرف آ جاؤ، یہ تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. عرض کرنے لگا فرزند رسول میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، حمران سے نہیں. امام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے حمران کو شکست دے دی گویا ایسے ہی کہ جیسے اس کے امام کو شکست دے دی. یہ بہت عظیم تعبیر ہے جو آج کے ممکن ہے کہ کچھ چیز ایسی ہو کہ جو تنہائی کے اندر خلوت کے اندر موجود ہو، لیکن آج کے ہم مراجعین کے بارے میں بھی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام زمانہ نے یہ باقاعدہ ارشاد فرمایا ہو کہ جس نے فلاں مجتہد کو شکست دے دی گویا امام وقت کو شکست دے دی. اتنی عظیم تعبیرات اپنے صحابیوں کے بارے میں، یعنی کتنی تربیت کی تھی، کتنا انہیں تعلیم دیا تھا. اور اس کے بعد باقاعدہ اس سے جب یہ کہا کہ میں حمران سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، امام نے جملہ ارشاد فرمایا. پھر اس نے حمران سے مناظرہ کیا. جب فارغ ہو گیا سوال کے مولا نے یہ بتاؤ کیا ہوا مناظرے کا؟ کہا کہ میں نے جتنے سوالات کیے سب کے جوابات دیے، اس نے جو سوال کیا اس میں کسی کا جواب نہ دے سکا. اور امام نے یہ تعبیر بلا وجہ استعمال نہیں کی تھی. البتہ میں مراجعین کے لیے ایک اور جملہ آپ کی خدمت بیان کر دوں. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ایک توقیع کے اندر آیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيَّ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. فرمایا کہ یہ جو غیبت کا زمانہ ہے اس میں تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مجتہدین کی طرف رجوع کرو، کیونکہ یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہے اور ہم ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. تو مراجعین کی تاریخ کے اندر بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ کسی نے کسی بھی مرجع کو شکست دی ہو. تو الحمدللہ زمانے کے امام کی طرف سے ان کے سر پر سایہ موجود. یہ شاگردی اس حد تک تربیت کی تھی کہ حمران کے بارے میں جملہ کا ابان بن تغلب کے حوالے سے اس طرح کی بات موجود ہے. حمزہ طیار ہو، ہشام بن سالم ہو، ہشام ابن حکم ہو، مومن طاق ہو، بڑے بڑے صحابی موجود ہیں. لیکن ایک عجیب روایت ہے کہ چھٹے امام کے صرف مرد شاگرد نہیں ہوتے تھے، کچھ خواتین بھی تھی جو شاگردہ تھی، جن میں سے ایک شاگردہ ان کا نام ہے جناب حسنیہ، جو 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دور تک زندہ رہے. مجبوری ہے کہ میں بار بار گھڑی کو دیکھتا ہوں کہ اس واقعے میں کس حد تک بیان کر سکوں گا. بہت طولانی واقعہ ہے. اس لفظ کو سرچ کیجئے گا، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا. صرف میں اس کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں. یہ دربار ہارون میں پہنچی، پورا واقعہ ہے. دربار ہارون میں آئی، ہارون نے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، کہا کہ یہ مکتب امام جعفر صادق کی ایک طالبہ ہے، اس سے کوئی ہے کہ جو مناظرہ کرے. ایک بہت بڑا عالم ابراہیم نامی کھڑا ہوا، اس نے سوالات کیے، سوالات کرتا رہا، بی بی جواب دیتی رہی، یہاں تک کہ 83 سوالات کر لیے. 83 سوالات اس نے کیے اور ہر سوال کا جواب شاگردہ نے دیا. اس کے بعد کہا کہ اب میں بھی ایک سوال کر لوں. اور یہ مناظرے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. ہمارے پاس بہت سارے میسیج آتے رہتے ہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف سوالوں کے جوابات نہیں دیا کریں، ورنہ وہ تو جوابات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ نے مناظرہ کا آغاز کیا ہے تو ایک سوال اگر اس نے کیا ہے تو ایک سوال آپ بھی کیجئے. آپ بھی یہ سوال کیجئے کہ صحیح بخاری کے اندر 12 اماموں کی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے. آپ بھی یہ سوال کیجئے کہ کیا حضرت زہرا کے غضبناک ہونے کا واقعہ صحیح بخاری موجود ہے یا نہیں ہے. تو واقعات اور سوالات ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا میں صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. 83 سوالات کے بعد ایک سوال کرنا چاہتے ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول نے اپنا کوئی جانشین منتخب کیا تھا یا نہیں. اس نے
جواب دیا کہ نہیں، کوئی جانشین منتخب نہیں کیا تھا۔ اب سنیے گا دوسرا سوال بہت اہم ہے، کیا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا یہ عمل اچھا تھا یا برا؟ ہائے ہائے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی جانشین منتخب نہیں کیا تھا تو رسول اللہ کا یہ عمل اچھا تھا یا برا؟ کہنے پر مجبور ہو گیا اچھا عمل تھا، کوئی جانشین منتخب نہیں کیا اور اچھا عمل تھا۔ کیا یہ بتاؤ کہ ان کے جانے کے بعد صحابہ نے جانشین رسول کا انتخاب کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا، کیا پھر یہ بتاؤ وہ اچھا عمل تھا یا برا؟ آئے ہائے ہائے، اب کیا کہے؟ اچھا عمل تھا، اچھا عمل تھا۔ اگر وہ کہے اچھا عمل تھا تو وہ اچھا عمل جو رسول اللہ کے لیے اچھا ہے وہ کیوں صحابہ کے لیے اچھا نہیں؟ جو عمل صحابہ کے لیے اچھا ہے وہ کیوں رسول اللہ کے لیے اچھا نہیں؟ اس کا مطلب تناقض کے درمیان انہیں کھڑا کر دیا کہ یا جانشین بنانا اچھا ہے یا نہ بنانا اچھا ہے۔ اگر نہ بنانا اچھا تھا تو جس نے بعد وفات رسول جانشین بنایا ہے اس نے برا کیا۔ اور بس پھر مناظرہ چلتا رہا یہاں تک کہ بات اہل بیت پر آئی۔ کہا کہ یہ دشمن اہل بیت رسول ہیں۔ ہارون نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محب اہل بیت رسول ہیں۔ حسنیہ نے کہا کہ میں دلیل دیتی ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ جب یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں گریہ آتا ہے۔ حج کے موقع پر ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا جب ذکر آتا ہے تو یہ روتے ہیں، اور روتے روتے پھر گوسفند کی گردن پر چھری چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حضرت اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں۔ کہ یہ نبی خدا جن کے لیے پروردگار نے جانور بھیج دیا ان کی قربانی کو یاد کر کے تو روتے ہیں، لیکن وہ نواسے رسول کہ جن کے گلو مبارک کا بوسہ رسول اللہ لیا کرتے تھے، ان کو حکم رسول نہیں تھا بلکہ حکم رسول تو یہ تھا ان کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرو، لیکن محبت کا صلہ یہ دیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ان کی گردن پر چھری چلائی گئی۔ اور پھر ایک اور جملہ تاریخ کا پڑھو اور التماس دعا کہو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تھی اور گوسفند آ گیا، روایات یہ کہتی ہے کہ چھری کا نشان حضرت اسماعیل کی گردن پر باقی رہ گیا۔ جب حضرت حاجرہ کے پاس اسماعیل آئے اور وہ نشان دیکھا تو اتنا گریہ کیا، اتنی بی بی روتی رہی کہ 7 دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے یہ بتائیے حسین کا اسماعیل کیا ابراہیم کے اسماعیل سے عزیز تر نہیں تھا؟ اور علی اکبر کا کٹا سر کربلا سے کوفہ سے شام، ماں میں لیلا دیکھتی رہی۔ اسی لیے سفر میں کسی نے کہا جب شہزادے کے چہرے پر نظر پڑی، کاش اس کی ماں زندہ نہ۔ بی بی آگے بڑھی اور کہا کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے تجھے کیا دشمنی ہے؟ کہا مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں، اتنا پیارا جوان ہے، میری تمنا ہے کہ اس کی موت کو دیکھنے سے پہلے